السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا۔ شرائط اور آدابی مریدی کے لیے عزیزان گرامی، مرید استخارہ کے بعد نیک نیت سے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے لقاء کے لیے مرشد کو طلب کرے، مرشد کو تلاش کرے۔ اے بسا ابلیس آدم روی است، پس بہر دستے نباید دار دست۔ بہت سے شیطان بنی آدم کے شکل میں ہیں، پس ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں چاہیے۔ دل سے محبت اور اخلاص کے ساتھ پیری مواقف ہونا چاہیے۔ ادب سے مرشد کے سامنے بلند آواز نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، جتنی محرومی مریدوں کے ہے وہ محبت کی کمی ہے، ادب کی کمی ہے، اور پیر کی بے ادبی میں مضمر ہے، ورنہ مرشد ان کی طرف سے بخل نہیں ہوتا۔ دوسرے بزرگوں کی خدمت میں اپنے مرشد کی نسبت کم جایا کرے، اس لیے کہ تمہاری محبت میں اپنے مرشد کی محبت اور ادب کا کمی نہ ہو جائے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ شیخ کے سامنے اسی طرح ہو جیسا کہ مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں، کہ وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ پیران عظام پر اعتراض کرنا زہر قاتل ہے۔ مرشد کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ مرید کو معاف کر دیں، بلکہ اس کو ادب سکھلائے، اور ہاں معاف کرنا بھی جرأت دلانا ہے۔ اگر مرشد کا عزت مرید کے دل سے نکل جائے تو یہ بہت بڑا نقصان خسران ہے۔ مرید کو پیر کی خدمت کے لیے کڑا رہنا اور اس کے حکم پر صبر کرنا واجب ہے۔ مرید اپنے مرشد کا حکم عبادات، اوراد اور وظائف میں اپنے اوپر لازم رکھے۔ پیر وفات کے بعد یا دور ہونے کے نسبت مرید کے لیے دوسرا بیت جائز ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اگر آپ اس کو فون کر سکتے ہو، میسج کر سکتے ہو، تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو پھر ایسے شیخ کی صحبت میں جانا، اس کا بیعت کرنا، اس سے علوم سیکھنا فرض عین ہے، جائز ہے۔ مرید مرشد کی درگاہ میں اپنی طاقت کے مطابق تحفے لے جایا کرے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پھول پاکیزہ یا پاک ڈیلا کیوں نہ ہو، مطالب رشیدی میں ہے کہ اگر مرید اپنے پیر سے کچھ سنے اور وہ لکھے تو ہر حرف کے بدلے 1000 سال کی اطاعت اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ واللہ عزیز حکیم۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ میرا کوئی کلپ یا ویڈیو سنے اور پھر معترض اعتراض کرے۔ یہ بزرگان دین کے مشاہدات، مجربات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے جو اتنے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں اور اس سے کوئی قول ہمارے پاس آتی تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ خواہ نور اولین بستان بجاں، خواہ از نور یاسین پھر کے مداں۔ اگر آپ اول چراغ سے نور حاصل کرتے ہو یا آخر چراغ سے، دونوں میں سے کوئی فرق نہیں ہے۔
شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوب قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے مکتوب 44 میں بیت کی فضیلت میں لکھتا ہے، وہ وحشی قاتل جو سید الشہداء امیر حمزہ علیہ السلام کے ایک مرتبہ دربدو اسلام خود بشرف صحت سید اولین و آخرین مشرف شدہ صلی اللہ علیہ وسلم بود از اویس کرنے کی خیر التابعین است، افضل اندو انچائے واشی در الصحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم میسر شدت، اویس کرنی رابان حسو وسیعت در انتہائی میسر نشوت، یعنی ویشی قاتل سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک بار اسلام لانے کے وقت جب حضور علیہ السلام کی صحبت سے مشرف ہوا تھا اور پھر اس کو فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کیا، پھر آپ تمام عمر میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ مجھے اپنا وہ چچا یاد آتا رہے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کس شان سے سلوک کیا ہے۔ تو اس عاشق بے وصال اور یہی بات عالم اسلام کے عظیم اسکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں ابو سفیان کے متعلق بھی کہی ہے، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ میرے بائیں نہ بیٹے، دائیں نہ بیٹے، بائیں نہ بیٹے، سامنے نہ بیٹے، پیچھے نہ بیٹے، اس جگہ میں بیٹا ابو سفیان کہ جہاں پر میری نظر آپ پہ نہ لگے، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ تو یہیں سے آپ بشری تقاضے دیکھیں۔ اب اگر ہمارا مثلاً کوئی خون کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، پھر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہم نے آپ کو تو معاف کر دیا، لیکن ہمارے سامنے نہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سنت ہے، اور یہ سنت ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حالات اور واقعات ہوتے ہیں، حالات اور واقعات وہی جو دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ قریب نہیں ہونے دیتا ہے۔ بہرحال تو عاشق بے وصال اویس کرنی کے رضی اللہ عنہ، جس نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارکہ کی شہادت سن کر اپنے تمام دانتوں کو توڑ ڈالا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے جبہ مبارک کی وصیت ان کے لیے کی اور امت کے لیے دعا کے لیے ہی فرما دیا تھا، وہ جمعہ عمر فاروق و حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے پہنچایا تھا، تو وہ وحشی صاحب اس سے افضل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن آگے مکتوب میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بہت سے فضائل رکھنے والا ہو اور اس نے کسی مرشد کامل سے بیعت نہ کیا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو ناجائز سے دور رہے اور اخلاص محبت سے کسی نیک مرشد سے بیعت کیا ہو، تو وہ صاحب بیعت اس بے پیر عالم عابد سے بہتر ہے، جیسا کہ صحابی کی فضیلت غیر صحابی سے ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں، یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں، کہ ہمارا پیر قرآن ہے، تو میرے دل کی ٹھنڈک، قرآن مقدس تو ہر مسلمان کا پیر ہے، اور جس مسلمان کا قرآن پیر نہ ہو تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن فضیلتوں کو زیادہ کرنے کے لیے شریعت کی روح سے مرشد کا پکڑ کرنا، بیعت کرنا ضروری ہے۔ اے دل کے ٹھنڈک، اگر تمہیں ایسے مرشد ملے جو شریعت اور طریقت کے موافق ہو تو بیعت میں دیر نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کامل اکمل مکمل صاحب حقیقت ملے اور آپ نے بیعت نہیں کیا تو فرمایا کوئی فائدہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ یاد رکھنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امت کو 950 سال تبلیغ کیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نااہل تھی تو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ میرے استاد، میرے شیخ، اس کی بارگاہ عالیہ میں العبد مذنب الضعیف غلام علی شاہ کا تسلیم و سرخمس، میرے والد بزرگوار عظیم البرکت سلطان الاولیاء نور السادات دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری نور اللہ ورکدہ نے فرمایا کہ ایک بار ذکر مرشد کی اجازت سے
اور بغیر مرشد کی اجازت سے 1000 بار پڑھنے سے بہتر ہے۔ الغرض جو حضور علیہ السلام کے دیدار کا شوق رکھنے والا ہو تو اپنے پیر مبارک کو دے کے اللہ حاضل قیاس۔ اب جی چاہتے چند پشتو کے مصرے پڑھوں اور اس کا ترجمہ پڑھوں، پختونوں کے لیے بھی بہت ہیں اور دوسرے جو پشتو نہ سمجھ رکھنے والے ہیں اس کے لیے بھی دل کرتا ہے۔ دخوک جانان بوئی در نخیجی گلاب زکد پسترگو باندک دمام۔ اے گلاب، میں اس لیے تم کو آنکھوں پر رکھتا ہوں کہ تم سے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس لیے اے گلاب میں آنکھوں پہ رکھتا ہوں، بڑے پیار سے رکھتا ہوں، ادب سے رکھتا ہوں، آپ کو اس لیے سونگتا ہوں۔ زما دیار پشانت رنگ دیں او گلاب زکدے پشنڈخ کلم مان۔ اے گلاب، اے گلاب، میرے محبوب کی طرح تمہارا رنگ ہے، تو اے گلاب اس لیے میں تم کو بوسے دیتا ہوں اپنے ہونٹوں سے کہ تمہارا رنگ میرے محبوب کی طرح ہے، قریب تر ہے، تو آپ سے اس لیے محبت ہے، آپ اس لیے پیار ہے، آپ کو اس لیے بوسے دیتا ہوں۔ جانا نستا سترگو د پاران او ز خوشامند ستا د ټول کلی کومام۔ اے میرے محبوب، آپ کی خاطر، آپ کے لیے میں تمہارے تمام گاؤں کی خوشامد کرتا ہوں کہ اس میں میرا محبوب رہتا ہے، اس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو مدینہ کا نام لے ہم ان کے بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو میرے حضور کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ان کا بھی ادب احترام کرتے ہیں کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جو حج کے لیے جاتا ہے، جو عمرے کے لیے جاتا ہے، جو زبان پہ درود شریف پڑھتا ہے، جو ہمارے پاس چل کر آتا ہے، واللہ غلام علی شاہ ان کے احترام میں کمی نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے ماننے والے ہیں، یہ میرے محبوب کی امتی ہے، یہ میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، ان کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ میں حضور کی خاطر، میں اپنے محبوب کی خاطر، جس پر میں نے ایمان لایا، آپ لوگوں نے ایمان لایا، میرا یہ حال ہے کہ میں حضور کی خاطر آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ادب، عجز، انکساری سے پیش آتا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی یہ بتا نہیں سکتا، ایون کہ جب مجھے وقت میں ان کے جوتے سیدھا کرتا ہوں، میں ان کے ہاتھ چھومتا ہوں، میں اس کا ماتھا چھومتا ہوں اور اس کو نیچے برابر بیٹھتا ہوں، کوئی اونچ نیچے اوپر کرسی مرسیوں کا چکر نہیں ہے، گاڑی تک جاتا ہوں، جب پتہ چلتا ہے باہر ان کے ساتھ آتا ہوں، اس لیے راز ہے کہ یہ میرے حضور کے نام لینے والے ہیں، یہ میرے حضور کی اتباع کرنے والے ہیں۔ پھر علماء اور مشائخ کا، حفظاء کا تو اور شان ہے، اس نقطے کو سمجھے۔ زما اشنا سنگ پارس دیں چور نزدے شما دسرو زرو اکڑمان۔ میرا محبوب سنگ پارس ہے، جس وقت میں قریب ہوا تو اس نے مجھ نالائق کو سونا بنا دیا، اس نے مجھ نالائق کو قابل بنا دیا، مجھ نالائق کو شناخت عطا کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر حضور علیہ السلام سے عشق رکھنے والا ہو تو مرشد پکڑو، جو مرشد کا لائق ہو، جو مرشد لائق ہو۔ چون گزیدی پیر نازک دل مباش
ستور ورزی زند ستوری زند چوں آب گل مباش. جب تم نے پیر پکڑا تو نازک حال مت رہو، سست اور کیچڑ کی طرح گرنے والا مت رہو. نرم گوید سخ گوید خوش بگیر تا کونت بر جملہ میر انت امیر. اگر وہ نرم یا سخت بات کہے تو اسی پر اچھی طریقے سے عمل کرو، اس لیے کہ وہ آپ کو امیر بنا دیں گے. دست اور حق چو دست خویش آند تا ید اللہ فوق ایدیہم بر آند. ہاتھ اسی کا اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم کہا گیا ہے. عوام میں مشہور ہے کہ وہ مرشد نہیں ہے جس کا مرید مغرب میں ہو اور اس کی حالت نزع اور شروع ہو اور دوسرا مرید مشرق میں ہو اور وہ ان دونوں کو پہنچے. نہیں تو بات ایسے نہیں ہے، مگر اس سے خالی بھی نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمان اخبار الاخیار اور بہجت الاسرار میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مرید ہو مغرب میں اور میں مشرق میں، وہ بے پردہ ہو جائے تو میں اس کا پردہ ڈھانپ دوں گا. آج یہ راز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے مشرق اور مغرب کا. ظاہر بین لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو اس پر فتوے لگاتے کہہ لگاتے ہیں. اور ہندوستان میں ایک عالم دین کا دوران تقریر دوتی کھل گئی تو اس کے کلپ یہ بے دین لوگ لگاتے اور ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو سنیے، آج ہم نے اپنے شیخ والد بزرگوار عارف باللہ سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری رحمۃ اللہ علیہ رحمان سے سنا ہے کہ پیر کی قدرت اپنے مریدوں پر اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے برابر رہتا ہے. پس نزع کی حالت میں جو شیخ نے آپ کو وظیفہ دیا ہے، جو ذکر ہے، اس سے آپ کے شیخ کا ایک کلمہ بن جاتا ہے، وجود بن جاتا ہے، وہ پیر کا شکل بن جاتا ہے. اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے، فضل سے، احسان سے اور فضل خاص سے. ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ وہ نقطہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو شیطان کی حملوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، گمراہی سے، مدافعت کرتا ہے، اس سے بچاتا ہے. وباللہ توفیق وما توفیق الا باللہ توکلت الیہ من ینیب. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ ایک جثہ بن جاتا ہے، ایک جثہ بن جاتا ہے اور عالم ظاہری، اس عالم مثال میں، اس دنیا میں بھی وہی ذکر آپ کو بے پردگی سے بچاتا ہے، رسوائی سے بچاتا ہے. اور وہ جس طرح جثہ قلب یا اور اجسام نکلتے ہیں تو اسی طریقے سے اس سے آپ کا، مثلا ہم نے وظیفہ دے دیا لا الہ الا اللہ کا، وہ سختی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، مشکل کی حالت میں اس سے ایک وجود بن جاتا ہے آپ کے مرشد کا اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کے اذن سے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے، پنگا لے سکتا ہے. اور پھر جس کا کرم کا چکی چل رہا ہو، اب اسے پنگا لے سکتے ہیں. یاد رکھیے اس کی تو کرم کا چکی چل رہا ہے، آپ کا تو نہیں چل رہا. اپنے پنگا لے لیا تو کس سے لے لیا؟ صاحب کرم. صاحب کرم کون ہے؟ جس پہ اللہ کا کرم ہو گیا. تو آپ نے پنگا کس سے لے لیا؟ اللہ سے لے لیا. تو پھر ذلت اور رسوائی کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ آپ کا مقدر بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حاضرین کرام، سامعین کرام، فللہ الحمد، الحمد للہ للحی القیوم واللہ ذو الفضل العظیم واللہ خیر الرازقین، کہ یہاں تک سلسلہ نقش بندیہ تو پہنچ گیا.
اب آگے ایک چیز رہتی ہے سالک کے روز و شب کے معمولات، وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔